اب میں آپ کو مردوں کے سننے پر دلیل دینے لگا ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ توجہ سماعت کیجیے گا۔ مردے جو مر چکے ہیں، زندہ تھے، جسم میں روح تھی، اب نہیں ہے، چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، کام کاج کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا؟ زندہ تھے، اب وہ مر چکے ہیں، جنہیں قبر میں اتار دیا گیا ہے۔ ان کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر۔ کون آتے ہیں؟ منکر نکیر، دو فرشتے آتے ہیں۔ یہ حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، مختلف صورتوں میں آتے ہیں، جیسے اعمال بندے کے ہوتے ہیں۔ آ کر اس سے 3 سوالات کرتے ہیں۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھایا جاتا ہے اور ان کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ ان کے متعلق تو کیا کہتا تھا، یا تیرا کیا نظریہ تھا؟ یہ 3 سوال منکر نکیر اس سے کرتے ہیں۔ اب غور طلب بات یہ کہ اگر مردہ سنتا نہیں ہے تو یہ منکر نکیر اس کی قبر میں آ کر مردے سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ سنتا ہے، اللہ کے حکم سے آئے ہیں کہ اللہ کو نہیں پتا کہ مردے نہیں سنتے؟ اللہ جانتا ہے۔ ارے بھائی، جو دنیا میں واقعی نہیں سن سکتا، بہرا ہو، وہ بھی قبر میں سننا شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی بہرا نہیں ہوتا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مردہ نہیں سنتا؟ جو دنیا میں نہیں سن سکتا تھا، بہرا تھا، واقعی بہرا تھا، وہ قبر میں جا کر وہ بھی سننا شروع ہو جائے گا، فرشتے اس سے بھی سوالات کریں گے۔ تو اب دیکھیے، مردے کے پاس یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ واقعی میں مردے کی بات ہو رہی ہے۔ 2 فرشتے آئے منکر نکیر، انہوں نے 3 سوالات کیے۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اس ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یہ 3 سوال کرنا بتا رہا ہے کہ مردہ سنتا ہے، نمبر 1۔ اب ضمن ایک دوسری گفتگو بھی کرتا چلوں، مردہ ان کے صحیح یا غلط جو بھی جواب دیتا ہے، اس سے معلوم ہوا مردہ صرف سنتا ہی نہیں ہے بلکہ مردہ کلام بھی کرتا ہے، بولتا بھی۔ ٹھیک۔ تیسری بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا، یا ان کا جلوہ دکھایا جائے گا، یا ان کی شکل دکھائی جائے گی، یا تمام پردے اٹھا دی جائیں گے، براہ راست مدینہ شریف تک اس سے دکھایا جائے گا، جو بھی آپ کے ہادہ مانا ہوتا ہے یہ جو چیز سامنے موجود ہو، قریب ہو، ویسے تو ٹھیک ہے، ہادہ یہ شخص، اس شخص کے بارے میں، اس ذات کے بارے میں مردے کا دیکھنا بھی ثابت ہوتا ہے۔ فرشتے سوال کر رہے ہیں، سننا ثابت، سن کر وہ جواب دے رہا ہے، مردے کا بولنا، کلام کرنا ثابت۔ حضور کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردے کا دیکھنا بھی ثابت، اور سوال جواب ہو رہے ہیں، اس کی عقل بھی سلامت ہوتی ہے۔ یہ تو میری ایک دلیل ہے کہ مردوں کو آ کر سوال کرنا۔ اب ہوگا کیا؟ اب یہ کہیں گے نہیں وہ فرشتوں کا کلام تو سن لیتے ہیں، فرشتوں کا کلام تو سن لیتے ہیں۔ بھائی صاحب، آپ کا جو دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ مردے نہیں سنتے، سننا ثابت ہو گیا۔ اب یہ بات نہیں کریں کہ فرشتے نہیں سنتے، فرشتوں کی سنتے ہیں، انسان کی نہیں سنتے، تو اس کی سنتے ہیں، اس کی نہیں سنتے۔ مردوں کا سننا ثابت ہو گیا کہ مردے سنتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں، اور مردہ ان تینوں سوالوں کو سنتا ہے، ان کا جواب دیتا ہے، صحیح غلط جو بھی دیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تھا، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ دیکھتا بھی ہے، اور پھر وہ عقل بھی سلامت رکھتا ہے، اس کی عقل بھی سلامت ہوتی ہے جب اس سے سوال جواب کا سلسلہ ہو رہا۔ تو فرشتوں نے سوال کیا، اس نے سنا، یہ سننا مردے کا ثابت ہو گیا۔ لیکن ابھی کیا دھوکہ دیں گے؟ نہیں وہ فرشتے تھے تو نورانی مخلوق ہیں، تو ان کا سن سکتے ہیں۔ اچھا، ان کا سن سکتے ہیں، اچھا چلے، سننا تو پتہ ثابت ہو گیا، یا ان کا جو دعویٰ تھا وہ باطل ہو گیا، پتہ ہو گیا کہ مردے نہیں سنتے، دعویٰ ان کا باطل ہو گیا۔ اب آگے ہم سنتے ہیں کہ صرف مردے جو ہے صرف فرشتوں کی سنتے ہیں یا کسی اور کی سنتے ہیں؟ سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کفار بدر کی قتل گاہیں دکھاتے تھے، یہاں فلاں کافر قتل ہوگا، یہاں فلاں کافر قتل ہوگا۔ یعنی جب جنگ بدر ہونے والی تھی تو اس سے 1 آدھ دن پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام
صحابہ کو لے گئے بدر کے میدان میں اور آپ نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر اس جگہ فلاں کافر مرے گا، اس جگہ فلاں کافر مرے گا، اس جگہ فلاں کافر مرے گا جو واقعہ ہوگا، اس سے حضور علیہ السلام کا غیب بھی معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس پر ہمارا موضوع نہیں ہے، بحث نہیں ہے. جس میں میں نے عرض کر دی حضور جنگ سے پہلے مسلمان صحابہ کو بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر فلاں کافر، یہاں پر فلاں کافر، جب جنگ ہوگی تو وہ قتل کیا جائے گا، یہاں مرے گا. پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا تھا جن جگہوں کا، دوسرے دن جب ہم نے دیکھا تو ان جگہوں پر وہی کافر مرے تھے، وہی کافر مرے ہوئے تھے، ان کی لاشیں پڑی تھی، ان کے مردہ جسم پڑے ہوئے تھے. پھر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی لاشوں کو اٹھایا گیا اور ایک کنویں میں ان کفار کی لاشوں کو، ان مردوں کو پھینک دیا گیا، ان مردوں کو، ان لاشوں کو پھینک دیا گیا. جب اس کنویں میں ڈال دیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے جس کنویں میں ڈالا تھا، اور ان کفار کو ان کا اور ان کے باپ کا نام لے کر پکارا. یہاں ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو پکارنا بھی جائز ہوتا ہے، مردوں کو پکارنا بھی یہ جائز ہے، شرک نہیں ہے. یہاں چیز کو شرک کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو پکارا. آپ نبیوں کو پکارنا شرک کہتے ہو بھائی؟ یہاں تو نبی کفار جو مر چکے ہیں ان کو پکار رہے ہیں، تو ہر پکار عبادت نہیں ہوتی، یہ ذہن بنا لیجیے اپنا. خیر، یہ ذہن میں بات کر دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان کی لاشوں کو اٹھایا گیا، کنویں میں ڈال دیا گیا. پھر حضور اس جگہ تشریف لے گئے، پھر ان کو ان کے نام، ان کے باپوں کے نام سے پکارا اور فرمایا جو سچا وعدہ خدا اور رسول نے تمہیں دیا تھا وہ تم نے بھی پا لیا، کیونکہ جو حق وعدہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا میں نے تو اسے پا لیا. اب حضور نے جب یہ کلام کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان جسموں سے کیوں کر کلام کرتے ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں؟ یہ واضح دلیل ہو رہی ہے اس بات کی کہ وہ مر چکے ہیں، مردوں سے تشبیہ نہیں جاری. پہلے انہی کو مخاطب کیا جاتا کہ انک لا تسمع الموتى، کہ یہ مردہ ہیں، سنتے نہیں ہیں، آپ انہیں سنا نہیں سکتے. انک لا تسمع الموتى، آپ انہیں سنا نہیں سکتے. مردہ دل تھے نا، مردے تھے، لیکن اس میں چل پھر رہے تھے، مردوں سے تشبیہ دی گئی تھی. اب جب یہ واقعی مر چکے ہیں، جن کے جسموں سے روح نکل چکی ہے، عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کلام کیوں کر فرما رہے ہیں جن کے جسموں میں روحیں نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا، حضور نے عقیدہ بیان کیا، عقیدہ حضور علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. ارشاد فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں اسے تم ان سے کچھ زیادہ نہیں سنتے، لیکن انہیں یہ طاقت نہیں کہ مجھے لوٹ کر جواب دیں. یہ عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ یہ بھی سنتے ہیں لیکن اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ مجھے لوٹ کر پلٹ کر جو ہے جواب دیں. اب جناب والا پہلے بات ہی کر دیں گے کہ بھائی فرشتے تھے، کلام سن لیا. اب کیا کہیں گے؟ حضور علیہ السلام فرشتے تو نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا. اب یہ کہیں گے بھائی وہ تو دیکھیں حضور تو نبی ہیں، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ حضور نے ان کو مخاطب کیا اور انہوں نے حضور علیہ السلام کا کلام سنا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. تو بھیا آپ کو اس وقت معجزہ یاد نہیں آیا جب آپ انک لا تسمع الموتى والی آیت کا ایک جزء پڑھ رہے تھے؟ سورہ نمل کی آیت نمبر 80 کا جزء پڑھ رہے تھے کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اس وقت تو بھی نبی تھے کہ اس وقت نبوت نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ ذرا غور و فکر کرو، غور و فکر کرو. حضور کا معجزہ اس وقت بھی معجزہ تھا، اس وقت بھی حضور نبی ہی تھے، امام الانبیاء ہی تھے. بات کو سمجھے. اب کیا ہوا؟ اب یہ کہیں گے کہ جناب والا نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ حضور کا معجزہ ہے. تو بھائی نبی کی نبوت پر دلیل اس کا معجزہ ہوتی ہے نا. اب جب نبی وصال فرما جائیں تو کیا ان کی نبوت چھن جاتی ہے؟ یقیناً نہیں چھنتی، ورنہ آپ کہ کافر ہو جائے کہ چھن جاتی ہے. اب وہ نبی نہیں رہتے، ٹھیک ہو گیا. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں چلے گئے تو آپ مجھ سے انکار کر رہے ہو کہ وہ نہیں سن سکتے؟ بتائیں، انکار کر رہے ہیں. جب مردوں کو سنانا نبی کا معجزہ ہے تو زندوں کی آواز بعد از وصال سننا یہ نبی کا معجزہ نہیں ہے؟ یہ تو بھی نبی کا معجزہ ہے، ولی کی کرامت ہے. اور عام لوگ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سنتا ہے، اللہ کے نبی حدیث میں بتا رہے ہیں کہ سنتے ہیں. کافر سنتے ہیں. بھائی کافر کی طاقت کو زیادہ مانتے ہو اور نبی کی طاقت کو نہیں مانتے، اس کے معجزے کا انکار کرتے ہو، ولی کی کرامت کا انکار کرتے ہو.
بھائی جب کفار تک سن سکتے ہیں تو مسلمان بدرجے اولا سن سکتے ہیں. ولی، صحابی اور نبی، امام الانبیاء، ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جناب والا ایک حدیث اور میں بیان کرتا ہوں. یہاں یہ بات نہیں ہے وہاں فرشتوں کی آواز سن لی تھی، یہاں نبی کا معجزہ تھا، چلے عام لوگوں پر آ جاتے ہیں. اچھا، یہ جو حدیث میں نے پیش کی یہ مسلم شریف کی حدیث تھی. اب میں آپ کو پیش کر رہا ہوں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ. وہ سنیے. فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی اس میں، اور نبی علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، یہ پکے مردوں کی بات ہو رہی ہے، جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ دفن کر کے پلٹتے ہیں تو بے شک وہ یقیناً تمہارے جوتوں کی آواز سنتا ہے. جوتوں کی آواز سنتا ہے. کون؟ جسے قبر میں دفنا دیا گیا اور دفنا کر لوگ واپس جا رہے ہیں. یہ جانے والے نبی نہیں ہیں، یہ جانے والے صحابی نہیں ہیں، یہ جانے والے ولی نہیں ہیں، کوئی بھی ہوں. مردہ ان کی چاپوں کی، ان کے چلنے کی، پلٹنے کی، جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے. تو آج میں نے آپ کو مختصراً یہ کچھ دلائل پیش کیے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور یہ یقین ہو گیا ہوگا کہ قرآن اور سنت سے ہم نے ثابت کیا، حدیث سے ثابت کیا کہ مردے سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں. تو لہٰذا اس عقیدے میں اہل حدیث والے بالکل باطل ہیں کہ مردے نہیں سنتے. اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت بریلوی مکتب فکر کا یہ منہج عقیدہ قرآن و سنت کے عین مطابق درست ہے کہ مردے سنتے ہیں. بات رہی اللہ تبارک و تعالیٰ جی سنا دے تو بھائی زندوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی سناتا ہے، مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی سناتا ہے. ورنہ کتنے زندہ ہیں جن کے بظاہر کان ہیں لیکن وہ بہرے ہیں، واقعی میں نہیں سنتے. زبان منہ میں نظر آئے گی لیکن گنگے ہیں، وہ نہیں بولتے. کان کے باوجود بہرا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں سنتا. گنگے کے منہ میں زبان ہونے کے باوجود. باقی رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سنائے، تو اس پہ تو کوئی دو رائے ہی نہیں، زندہ ہو یا مردہ ہو. اللہ چاہتا ہے تو ہی زندہ بھی سنتے ہیں، زندہ بھی دیکھتے ہیں اور زندہ کلام بھی کرتے ہیں. اللہ نہ چاہے تو زندہ بھی کان ہونے کے باوجود بہرے ہوتے ہیں، نہیں سن سکتے. زبان منہ میں ہونے کے باوجود وہ گونگے ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں لیکن کلام نہیں کر سکتے. زندہ ہونے کے باوجود آنکھیں نظر آتی ہیں ان کی مگر وہ دیکھ نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو سنتے ہیں. یہ تو ہر ایک پر اس بات کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس کو زیر بیس آپ لا ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ہی مردے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ہی زندہ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہی تو سب کچھ ہوتا ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ورنہ آپ یہ مان لیں کہ مردوں کو تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو مردے سنتے ہیں، اور زندہ جو جناب والا بغیر اللہ تعالیٰ کی چاہے اپنی قدرت سے خود سنتے ہیں. اللہ چاہے نہ سنے وہ تب بھی سنتے ہیں. یہ آپ ہی مان لیں اور کافر ہو جائیں. اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ زندہ نہ سنے، بندہ پھر بھی سن رہا ہے. بندہ چاہتا ہے وہ دیکھے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا دیکھے تو بندہ پھر بھی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ نہ بولے، بندہ پھر بھی زندہ شخص بولتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ زندہ شخص نہ سنے، نہ بولے، نہ دیکھے، لیکن اس کے باوجود وہ زندہ شخص دیکھتا، بولتا، سنتا ہے. تو لہٰذا پھر یہ عقیدہ بیان کر لیں اپنا. تو لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پہ تو کوئی کلام ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو زندہ بھی سنتا، دیکھتا، بولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو زندہ بھی دیکھتا، بولتا، سنتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نام و نہاد اہل الحدیث کے، قرآن و حدیث کے خلاف جو عقائد و نظریات ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اسلامک مائی چینل کے ساتھ بنے رہیے اور درست اور صحیح عقائد جانتے رہیے، اس پہ گامزن رہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.